میں نے جو شاعری کی ہے وہ کوئی شاعری نہیں، تک بندی ہے، اور ایک جذبات آئے، اور میں نے ان اشعار میں بچپن سے لے کر کے یعنی 52 سال پہلے جو ملاقات ہوئی اور آخر وقت تک میں نے اپنے چند جذبات کو، اور جتنے لوگوں نے جتنی باتیں کہی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ سب اس میں آ گئی ہیں، جس کی تفصیل اس کو دیکھ کر کے لوگ مضامین بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو میں وہ نظم سنا دیتا ہوں تاکہ اب زیادہ بہت کچھ کہنے کا وقت بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، رات تو ہمارے یہاں 12:15 بج رہے ہیں، اور میں ابھی اپنے آفس میں ہی ہوں، اور میں 1 منٹ کے لیے بھی غائب نہیں رہا، شروع میں جڑ نہیں سکا، ہماری اپنی خامی تھی، وہ کیا بات ہو گئی۔ تو میں رفیق گرامی کے بارے میں جو میں نے کہا ہے وہ حاضر ہے رفیق گرامی محمد عزیر شمس رحمہ اللہ کی یاد میں۔ مہد علم دین میں گزرا عہد طفلی اور شباب، تھا قلم سرمایہ اس کا زندگی اس کی کتاب، اس کا شوق و ذوق و جذبہ بے مثال و بے حساب، وہ سمائے علم فن کا آفتاب و ماہتاب، روز مرہ کے بھی جب حالات میں گرہن رہا، آفتاب علم فن اس وقت بھی روشن رہا، وہ جہاں پہنچا وہیں اس کی پذیرائی رہی، علم و دانش اور ظرافت بزم آرائی رہی، لطف و لین و ترشی و تیزی میں رانائی رہی، اختلاف رائے میں یاروں کی آرائی رہی، باپ کی مانند بیٹے کو جلا لاتا رہا، جو نہ جانے اس کے دل میں ایک سوال آتا رہا، ہم بنارس سے مدینہ کو چلے آشفتہ سر، ہم نوالا ہم پیالہ ہم نوا و ہم سفر، اپنے گو حالات میں ہوتے رہے زیر و زبر، پر کبھی آیا نہیں یارائی پہ کوئی اثر، جو کبھی خاموش نہ ہوتا تھا اب خاموش ہے، کس قدر بے درد و بے جا موت کی آغوش ہے، تھا قرینے ماہ پرویں اس کا علمی حوصلہ، تھا جواں پیرانہ سالی میں بھی اس کا ولولہ، عیش و عشرت اور آسائش نہ تھا کچھ مسئلہ، بحث و تحقیق و نظر تھا اس کا اصلی مشغلہ، وہ مسافر اپنی منزل میں نہ درمادہ ہوا، جب کبھی اپنے سفر پہ دل سے آمادہ ہوا، گونہ گوں پوشیدہ شہپارے تھے محفوظات میں، گونہ گوں پوشیدہ شہپارے تھے محفوظات میں، کیا تعجب خیز رنگینی تھی معلومات میں، فقہ و تاریخ و ادب میں اور مخطوطات میں، خوبیاں کتنی سمٹ آئی تھی اس کی ذات میں، موت عالم ذہن میں تازہ ہوا، اس حقیقت کا تیرے جانے سے اندازہ ہوا، موت عالم ذہن میں تازہ ہوا، اس حقیقت کا تیرے جانے سے اندازہ ہوا، منہج بوزید میں پنہا ہے شان امتیاز، ڈاکٹر بکر ابو زید رحمہ اللہ، منہج بوزید میں پنہا ہے شان امتیاز، ابن یحییٰ ابن قیم ابن تیمیہ کا راز، ان کی تحقیقات میں ہے ان کی تحریروں کا ساز، ہے اسی شہکار سے وہ سر بلند و سرفراز، یہ حیات بے وفا تو ایک رستہ خیز ہے، کار علمی ہی ترقی کے لیے مہمیز ہے۔ اصل میں اس کا تخصص اپنا آفاقی رہا، فن مخطوطات میں وہ ناز مشاقی رہا، چل بسا جیسے نہ اب کوئی عمل باقی رہا، بزم یارہ میں نہ اب ایسا کوئی ساقی رہا، جان کر من جملے ارباب میخانے تجھے، جان کر من جملے ارباب میخانہ تجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ تجھے۔ مکتبہ تھا موت اس کی، مکتبہ اس کی حیات، مکتبہ ہی بس رہا ہے اس کی پوری کائنات، دور تھے ان سے ہمیشہ دہر کے لات و منات، پے کرے علم و ہنر اور پے کرے صبر و ثبات، قابلیت اس کی جو تھی اس کی آزادی میں تھی، یہ صفت اس کی ہمیشہ سے غم و شادی میں تھی، وہ محقق و مورخ و ادیب بے مثال، جس کا ہر ایک کار ہو شہکار ہے وہ خال خال، حادثہ جا کہاں ہے جس کی تلافی ہے محال، ہے رخ زیبائے بحث و علم پر گرد ملال، اب کہاں پائیں گے علم و فن کے متوالے اسے، وادی ام القریٰ میں ڈھونڈنے والے اسے۔
قبل و کعبہ حرم یعنی مقام حق پناہ، نیک بختانے جہاں کے دل کی وہ آماج گاہ، یکساں ہوتے ہیں وہاں پر سب فقیر و بادشاہ، مرقد معلا نکوکاروں کی وہ آرام گاہ، مدتوں سے جاگتا تھا سرزمین پاک میں، اور اب سویا ہوا بھی ہے اسی کی خاک میں۔ کون اب پورا کرے گا اس کے علمی خواب کو، کون اب پورا کرے گا اس کے علمی خواب کو، بحث کو، تحقیق کو، اخلاق کو، آداب کو، ہے ضرورت جیسے پانی ماہی بے آتاب، ہے ضرورت جیسے پانی ماہی بے آب کو، اب کہاں پائیں گے مصلح گوہر نایاب کو، لحد پر یارب تو اس کی رحمت افشانی کرے، جنت الفردوس میں تو اس کی مہمانی کرے۔ حضرات، یہ ہمارے دل کی چند آواز تھی۔ اب میں اپنے اندر کچھ ایسی طاقت نہیں پا رہا ہوں کہ مزید کوئی بات کہوں۔ ہمارے احباب نے دل کھول کر ان کو خراج عقیدت پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے جو مستفیدین ہیں ان کے ثواب بھی ان کے پاس جن لوگوں نے ان سے استفادے کیے ہیں۔ اور انہی کلمات پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اپنے ان بھائیوں کو ڈاکٹر عبدالسلام اور دیگر جو معاونین ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو خدمت کر رہے ہیں بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں کئی سو، بلکہ دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جو بہت بڑی کامیابی ہے اور بڑی ہمت کی بات ہے۔ ہمارے وہ بھائی بھی جو لوگ شریک ہوئے دور سے، خاص طور پہ دور دراز علاقوں سے، جن کے ہاں رات کے 12:30 بج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اور پھر اللہ کے شکریہ کے بعد آپ حضرات کا شکریہ کرتا ہوں۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جس بندے کے دل میں بندوں کے تئیں شکریہ کے جذبہ نہ ہو، وہ بندہ اللہ کا کما حق و شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رفیق گرامی رحمہ اللہ کے اعمال کو قبول فرمائے۔ کتنی دعائیں لوگوں نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما دے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامرانی ہے۔